یا علی 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 حیدر یا علی 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 حیدر یا علی 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی. وقال امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام فی وداع شہر رمضان السلام علیکہ من شہر قربت فیہ الاعمال ونشرت فیہ الاعمال. السلام علیکہ یا اکرم مصحوب من الاوقات ویا خیر شہر فی الایام والساعات. ایک مرتبہ درود پڑھ لیں سارے مل کے. ماہ رمضان المبارک کے آخری ایام ہیں اور ہم ماہ رمضان کو الوداع کہہ رہے ہیں. تو آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ روایات اہل بیت علیہم السلام میں ہمیں کیا طریقہ کار ملتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے ماہ رمضان کو الوداع کہنا ہے. بحار الانوار میں علامہ مسیل الرحمہ نے ایک باب کا نام باندھا ہے وداع شہر رمضان و کیفیتہ، کہ ماہ رمضان کو کس طریقے سے ہم نے وداع کرنا ہے اور اس کی کیا کیفیت ہوگی. اس میں انہوں نے ایک روایت ذکر کی ہے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کی جب غیبت صغریٰ کا جو ہے وہ زمانہ تھا اور خط و کتابت ان سے ہوا کرتی تھی، ان کے جو خاص نائبین تھے وہ جوابات لے کر آیا کرتے تھے، تو شیعہ مومنین کا کچھ اختلاف یہ ہوا کہ ایک بندے نے جو ہے وہ یہ لکھ دیا امام علیہ السلام کو کہ ہم ماہ رمضان میں جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ الوداع کریں اور کیا پڑھیں اور کیا صورتحال ہو اس کی. یعنی اس میں یہ جملے بھی ہیں کہ جب اس نے یہ لکھا تھا تو کہا تھا کہ فقد اختلف فیہ اصحابنا فبعضهم یقول یقرأ فی آخر لیلۃ منہ وبعضهم یقول فی آخر یوم منہ، کہ وداع جو ماہ رمضان کا ہے کیا یہ ماہ رمضان کی آخری رات میں ہوگا یا جو ماہ رمضان کا دن ہوگا اس میں ہوگا. ٹھیک ہے جی. پھر اس میں جواب کیا ہے امام کی طرف سے کہ العمل فی شہر رمضان فی لیالیہ والوداع یقع فی آخر لیلۃ منہ فاذا خاف ان ینقض الشہر جعلہ فی لیلتین، کہ جو عمل ماہ رمضان میں ہوتا ہے وہ تو تمام راتوں میں ہوتے ہیں جو اعمال ذکر کیے گئے ہیں، اور جو وداع ہوگا وہ فقط ماہ رمضان کی آخری رات میں ہوگا. اور اگر ایک انسان کو اس بات کا خوف ہو کہ آخری رات مجھے نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، یعنی یہ خوف ہو کہ 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے، تو پھر جو ہے وہ انسان کیا کرے، آخری 2 راتوں میں جو ہے وہ رمضان کی جو الوداع کی دعائیں ہیں وہ کیا ان کی تلاوت فرمائے. تو یعنی اس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ مومنین کرام جو ہے وہ اس چیز کے اوپر کافی حساس ہوتے تھے اور اس چیز کی فکر میں ہوتے تھے کہ ہم ماہ رمضان کو جو ہے وہ کس طرح سے الوداع کریں اور کس طرح سے جو ہے وہ دعائیں مانگیں اس میں. اور اسی طریقے سے امام زین العابدین علیہ السلام اور صحیفہ کاملہ میں ان کی پوری دعا ہے ماہ رمضان المبارک کو الوداع کہنے کے متعلق، اور اس میں جب وہ ماہ رمضان کو الوداع کہتے ہیں تو باقاعدہ جو ہے وہ انہوں نے ماہ رمضان کے اوپر سلام جو ہے وہ بھیجے ہیں، کہ جو کچھ سلام اس طریقے سے ہیں کہ السلام علیکہ یا شہر اللہ الاکبر، اے اللہ کے سب سے جو بڑے مہینے ہیں اس کے اوپر سلام ہو. السلام علیکہ یا اکرم مصحوب من الاوقات، اے اوقات میں بہترین رفیق. ویا خیر شہر فی الایام والساعات، اور دنوں اور ساعتوں میں بہترین مہینے تجھ پر سلام ہو. یعنی بالکل جب آخری ماہ رمضان کی راتیں آ گئی ہیں تو امام جو ہے وہ سلام بھیج رہے ہیں، اور سلام بھیجنے کے ساتھ جو امام کی کیفیت ہے وہ بالکل پریشان کیفیت ہے، اور یوں وہ فرماتے ہیں کہ قد فارقنا عند تمام وقت ہی وانقطاع مدت ہی ووفاء عدد ہی، کہ یہ مہینہ جو ہے وہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اس کا اب ٹائم ختم ہو چکا ہے، اس کے سارے دن ختم ہو چکے ہیں. فنحن مودعہ وداعا، اور ہم اس ماہ رمضان کو اس طریقے سے الوداع کہہ رہے ہیں کہ من عز فراقہ علینا،
یعنی اس شخص کی طرح اس کو وداع کر رہے ہیں اور رخصت کر رہے ہیں کہ جس کی جدائی ہم پر شاق ہو، یعنی جس کی جدائی ہمارے لیے بہت مشکل ہوتی ہے کہ ہم اس کو کیسے جو ہے وہ الوداع کریں، اور جس کا جانا ہمارے لیے غم افزا اور وحشت انگیز ہو، یعنی وغمنا واوحشنا انصرافہ عنا۔ یعنی یہ امام کے جو ہیں وہ اس میں ماہ رمضان المبارک سے جو محبت کا طریقہ کار ہے کہ وہ جب الوداع کرتے ہیں تو اس طریقے سے جو ہے وہ دل سے کہتے ہیں کہ ماہ رمضان کا چلا جانا ہمارے لیے غم کا سبب ہے اور اس کی جدائی کیا مشکل ہے۔ یعنی ہم بھی اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کے مطابق خود کو ڈالیں، اور جو خوشی ہوتی ہے ماہ رمضان کے جانے کی، یعنی ہمارے ہاں جو ایک تصور پایا جاتا ہے، ہمارے اندر بھی سب کے اندر ہے کہ ماہ رمضان ختم ہو رہا ہے تو خوشی ہے، ٹھیک ہے، ایک خوشی تو چلو عید کی ہے، لیکن اگر انسان غور و فکر کرے، اپنے دل سے پوچھے تو بڑی خوشی کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں شکر ہے جان چھوٹی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو حالات ہیں، انسان جو کہتا ہے کہ بھئی ابھی جو بڑے مشکل حالات میں تھے اور اس طرح سے تھے تو شکر ہے جان چھوٹی، یہ چیز ہمیں بالکل جو ہے نا اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں بالکل نہیں ملتی، الٹ ہے بالکل وہاں پہ۔ یعنی وہ ماہ رمضان کی آخری راتوں میں خوش نہیں ہیں، یعنی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے آخری راتیں آ رہی ہیں تو خوشیاں کیا ہیں بڑھ رہی ہیں اور ہم کیا مزید خوش ہو رہے ہیں، لیکن ان کے ایسے حالات نہیں ہیں، وہ مزید کیا غم کی حالت میں ہیں اور پریشانی کے کیا عالم میں ہیں۔ جس طرح کے کچھ روایات میں ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومنین کو جو ہے وہ ماہ رمضان میں جو برکات ہیں اور جو فرشتوں کی آمد ہے اور رحمت کا نزول ہے، یہ چیزیں پتہ نہیں چلتی، واضح نہیں ہوتی ان کے لیے۔ اگر ان کے سامنے پردے ہٹ جاتے اور ساری چیزیں واضح ہو جاتی تو ہر شخص یہ خواہش کرتا کہ پورا سال جو ہے وہ ہمارے پاس کیا رہے؟ ماہ رمضان رہے۔ تو بہرحال یہ ہر انسان کی اس طرح کی چیز ہے کہ وہ چونکہ معرفت نہیں رکھتا، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت اور کلام سے دور ہے، تو لہٰذا وہ جو ہے وہ جان چھڑانے والی کیا کرتا ہے؟ بات کرتا ہے۔ یہی سسٹم جو ہے وہ ہمارا اللہ کی اطاعت میں بھی ہے، اور یہی سسٹم اگر ہم طالب علم ہیں تو اپنی پڑھائی کے سلسلے میں بھی ہے۔ یعنی فرض کریں کہ ایک کتاب ہم نے شروع کی، وہ کتاب ہمیں مشکل لگ رہی تھی، خصوصاً یہ جو علم نحو کی کتاب ہوتی ہے اور مشکل شعر اور ترکیبیں، جب اس کے امتحان ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں شکر ہے جی جان چھوٹی، ٹھیک ہے۔ یعنی علم کے اعتبار سے بھی ہماری کنڈیشن یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ کتاب کو پڑھ رہے ہیں تو ایک قسم کا جرمانہ سمجھ کے ہم کہتے ہیں شکر ہے کہ جان چھوٹی۔ نمازوں کے بارے میں بھی ایسے ہے کہ جو اتارو، ٹھیک ہے، گردن سے ابھی رہتی ہے تو شکر ہے پڑھو، اور گردن سے کیا ہے؟ اتارو۔ تو یہ جو حالات ہیں، کیفیت ہے، یہ وہ کیفیت ہے کہ انسان کو اپنے مالک، انسان کو اپنے خالق، انسان کو اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق نہیں ہے، اس کا ایک رشتہ نہیں ہے، ایک محبت کا کیا رشتہ اس کا قائم نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی ہے کہ جیسے امیر المومنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ کچھ لوگوں کی عبادت جو ہے وہ ایک غلاموں کی طرح ہوتی ہے کہ جو ڈر اور خوف کی وجہ سے اور کام کر دیتے ہیں، تو یہ اصل میں جو ہے وہ ہماری معرفت کی کیا کمی ہے۔ تو اس ماہ رمضان کے الوداعی موقع پہ ہم یہی اللہ سے دعا کریں گے کہ خدا ہماری معرفت کو بڑھائے اور اللہ سے جو عشق اور محبت ہمیں عطا کرے، تاکہ جو ہے وہ ہم ماہ رمضان کے جانے کے اوپر جو خوشی ہوتی ہے دل والی کہ شکر ہے جان چھوٹنے والی، وہ ہمیں محسوس نہ ہو، بلکہ ہم جو ہے وہ مزید کیا ہے تھوڑے سے پریشان ہوں اور کہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ کچھ روایات آپ کے سامنے ہیں، اور یہ وداع ماہ رمضان کی دعا صحیفہ کاملہ میں ہے 45 نمبر، 45 نمبر دعا ہے، کافی طویل ہے۔ اس کی جو ہے وہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ماہ رمضان کی آخری رات میں اس کا ترجمہ اور مکمل طریقے سے کیا ہے پڑھ سکیں۔ اسی طریقے سے صحیفہ مفاتیح الجنان کے ملاقات میں جو ہے وہ بھی ماہ رمضان کی وداع کی ایک دعا جو ہے وہ نقل ہوئی ہے، اس کو بھی جو ہے وہ دیکھیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی دعائیں ہیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں ساتھ مل کر۔ ماہ رمضان المبارک کو جو روزے کا ایک مقصد اور فلسفہ جو قرآن مجید نے ذکر کیا تھا لعلکم تتقون کے ذریعے سے، کہ روزے اس وجہ سے رکھے جا رہے ہیں تاکہ تمہارے اندر جو ہے وہ تقوی آ جائے اور تقوی کی کیفیت آ جائے، اور یہ انسان تبھی تقوی کی کیفیت آتی ہے کہ اگر پورا ماہ رمضان وہ تمام ان آداب کی رعایت کرے کہ جو امیر المومنین علیہ السلام نے اور اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک خاص چیز کیا ہے کہ اپنی آنکھ کو، کان کو اور زبان کو گناہوں سے بچا کے، اور افضل ترین جو عمل ہے کہ گناہوں سے بچا کے پورے ماہ رمضان کو گزار دینا۔ تو اگر اس طریقے سے انسان پورا مہینہ ایک مشق کر لے، تمرین کر لے، تو انسان کے اندر تقوی آ سکتا ہے اور بعد میں اس کی زندگی کیا اچھی ہو سکتی ہے۔ اور یہی چیز ہے کہ اگر ہم نے ماہ رمضان مبارک میں یہ محنت کی ہے اور ماہ رمضان کے بعد اگر ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ تھوڑا پڑھنے کا دل بھی کر رہا ہے، مباحثہ کا دل بھی کر رہا ہے، اور
نماز بھی ٹائم پہ پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو رمضان کا ایک مقصد تھا لعلکم تتقون، اس کو ہم کیا حاصل کرنے جا رہے ہیں. محمد بن مسلم الثقفی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے جو ہے اللہم صلی یہ بات جو ہے وہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے سنی ہے کہ وہ یہ فرما رہے تھے کہ ماہ رمضان میں حالات کیا ہوتے ہیں کہ ان للہ تعالی ملائکۃ موکلین بالصائمین، کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص ملائکہ ہیں کہ جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ روزے داروں کے لیے کیا مقرر کیے گئے ہیں، ہر روزے دار کے ساتھ ہیں. کرتے کیا ہیں وہ؟ یستغفرون لہم فی کل یوم من شہر رمضان الی آخرہ، کہ وہ ان روزے داروں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں ہر دن، ماہ رمضان کے شروع سے لے کر آخر تک یہ مغفرت طلب کرتے ہیں. وَيُنَادُونَ الصَّائِمِينَ كُلَّ لَيْلَةٍ عِنْدَ إِفْطَارِهِمْ أَبْشِرُوا عِبَادَ اللَّهِ فَقَدْ جُعْتُمْ قَلِيلًا وَسَتُشْبَعُونَ كَثِيرًا، اور ہر رات افطار کے وقت پہ ندا دیتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو تمہیں بشارت ہو کہ تم نے تھوڑی سی کیا ہے بھوک برداشت کی ہے، لیکن ان قریب قیامت کے دن تمہیں جو ہے وہ سیراب کر دیا جائے گا اور تمہاری بھوک اور پیاس وہاں پہ نہیں ہوگی. یہ ایک دوسری چیز ہوگی. تیسری چیز وہ کیا فرماتے ہیں کہ بورکتم و بورک فیکم، کہ تم جو ہے وہ بابرکت ہو اور تمہارے اندر بھی کیا ہے اللہ کی برکت آ جائے. حتیٰ اذا کان آخر لیلہ من شہر رمضان، جب ماہ رمضان کی آخری جو ہے وہ رات آتی ہے، ٹھیک ہے جی، اب فرشتے وہ جن کی ڈیوٹیاں ختم ہو رہی ہیں روزے داروں کے ساتھ تھے اور انہیں دعا کر رہے تھے، ہر ٹائم پہ ندا دے رہے تھے. آخری رات وہ کیا ندا دے کر کہتے ہیں؟ آخری رات وہ یہ کہتے ہیں کہ ابشروا عباد اللہ غفر لکم ذنوبکم وقابل توبتکم، کہ اے اللہ کے بندو تمہیں خوشخبری ہو، بشارت ہو کہ اللہ نے تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں اور تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے. اب کرنا کیا ہے؟ فانظروا کیف تکونون فیما تستأنفون، اب تم نے بڑے دیکھ بھال سے چلنا ہے کہ فانظروا، تم دیکھ بھال کرو اور دیکھو اس بات کو کہ کیف تکونون فیما تستأنفون، کہ اب جو تم دوبارہ سے زندگی گزارو گے اس میں تمہارے حالات کیسے ہوں گے. یہ جو ہے وہ دیکھنے والی چیز ہے. یعنی ایک انسان کو ایک بہت بڑی نعمت ملی اللہ کی طرف سے کہ سارے گناہ اس کے معاف ہو گئے، انسان بالکل جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہو گیا. اس کے بعد کا جو اہم مرحلہ ہے کہ اب تم نے جو ہے وہ جو زندگی نئی شروع کرنی ہے اس کو جو ہے وہ دیکھ بھال کے شروع کرنا ہے اور اس میں کیا اپنے اوپر توجہ دینی ہے. تو لہٰذا ماہ رمضان کی جو آخری رات ہے فرشتوں کی یہ جو ندا دی جاتی ہے یہ اس بات کے مد نظر رکھ کے دی جاتی ہے کہ ماہ رمضان میں تو اللہ کی خصوصی رحمتیں اور برکات تھیں اور اللہ کا فضل تمہارے اوپر ہو رہا تھا اور گناہوں سے بچ رہے تھے اور روزے رکھ رہے تھے، لیکن ماہ رمضان کے بعد تمہیں کیا ہے بہت دیکھ بھال کرنا ہے اور مزید کیا ہے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے کہ اللہ کیا ہے زندگی کو کیا ہے بچا کے رکھے اور صحیح طریقے سے کیا ہے لے کے چلے. اچھا، یہ کچھ دو تین روایتیں ہو گئیں. اس کے علاوہ اب جو ماہ رمضان کی دعائیں ہیں آخر میں، ٹھیک ہے، ان کے اندر جو ایک چیز کو بار بار جو ہے وہ مانگا جا رہا ہے اللہ سے، وہ یہی چیز مانگی جا رہی ہے کہ اللہ ہمیں یہ ماہ رمضان اگلے سال بھی نصیب فرما، اور اگر یہ ماہ رمضان تو ہمیں اگلے سال نصیب نہیں فرماتا تو ہمیں پھر ایسا بنا دے کہ ہمارے اوپر تیری رحمت ہو، یعنی ہم مرحوم لفظ کے مصداق بن جائیں کہ رحمت ہو ہمارے اوپر اور سارے گناہ ہمارے معاف ہوں اور زندگی ہماری کیا صحیح طریقے سے گزرے. یعنی اس میں ہے کہ ہمیں ماہ رمضان سے محروم نہ کرنا آنے والے سالوں میں، اور اگر آنے والے سالوں میں ہمیں تم نے ماہ رمضان سے محروم رکھا ہے تو ہمیں مرحوم کیا ہے بنا دینا. مرحوم کیا مطلب کہ رحمت ہو، مغفرت ہو ہمارے اوپر اور ہماری زندگی میں کیا ہے گناہ دوبارہ سے نہ آ جائیں. تو یہ چیز کیا انتہائی ضروری ہے، اور اہل بیت علیہ السلام نے بارہا انسان کو تاکید فرمائی کہ آپ جو ہے وہ ایسے آزاد نہیں ہیں کہ آپ کہیں گے کہ بس زندگی گزر رہی ہے اور خود ہی سب کچھ سیٹ ہوتا جائے گا. نہیں، خود کو سنبھالنا پڑتا ہے، خود کی دیکھ بھال کرنا پڑتی ہے، خود کے اوپر توجہ دینا پڑتی ہے. تو جو لوگ اپنے بارے میں دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، فانظروا، اپنے آپ کی دیکھ بھال کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ہمیشہ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں. دوسروں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ جی دوسرے لوگ کتنے کرپٹ ہو گئے، دوسرے لوگوں کے عقائد کتنے خراب ہو گئے، ماحول کتنا خراب ہو گیا، فحاشی کتنی پھیل گئی، بس وہ ان کی یہی چیزیں ہوتی ہیں. بھئی آپ دوسروں کو چھوڑیں، فانظروا الی انفسکم، اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ جب خود یہاں پہ نجف اشرف میں ہم آئے ہیں تو ہم کتنے حد تک جو ہے وہ ترقی کر پائے ہیں علم اور معرفت میں. ہمارے سوچنے کا انداز، ہماری خواہشات، ہماری
جو ہے وہ تقوی اطاعت کتنی منزل پہ پہنچی ہے، علم کتنی ترقی کی ہے، یہ چیز کیا ہے بار بار دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب انسان خود کی دیکھ بھال کرے اور خود کے بارے میں سوچنا شروع کر دے۔ جو انسان اپنی دیکھ بھال نہیں کرتا، اپنا محاسبہ نہیں کرتا، خود کے بارے میں نہیں سوچتا، تو دنیا کا کوئی بندہ بھی اسے ٹھیک نہیں کر سکتا۔ تو خداوند کریم سے ماہ رمضان کی آخری راتوں میں ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا محاسبہ نفس کریں، اور جہاد بن نفس، جہاد جو نفس کے ساتھ ہوتا ہے اس کے اوپر ہم پورا اتریں، اور ہماری جو مستقبل کی زندگی ہے وہ علم اور عمل صالحین سے بری ہوئی ہو۔ اللہم وفقنا للعلم والعمل الصالحین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اپنے وقت کے امام کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے وقت کے امام امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں اس قابل بنا کہ ہم ان کے اعوان و انصار میں شریک ہو سکیں، اور اے اللہ اگر ہماری موت واقع ہو جاتی ہے تو ہمیں امام کے زمانے میں رجعت نصیب فرما، اور امام کے قدموں میں جان اپنی دینے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وصلوا علی محمد وعلی محمد۔